بجٹ 10 جون کو پیش ہوگا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس کے لیے سمری بھجوا دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو طلب کر لیا۔ نوٹیفیکیشن آج جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم NEC اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وفاقی وزراء اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور GB کے وزیر اعلیٰ بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ قومی اقتصادی کونسل آئندہ سال 2026 اور 27 کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے گی۔ اکانومک سروے 9 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ امریکہ اب ایران کے خلاف دوبارہ جنگ نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے قریبی مشیروں کو صاف الفاظ میں آگاہ کر دیا۔ دی وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ نے قریبی مشیروں کو خارجہ پالیسی پر بریفنگ دی۔ اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ مزید پھیلانا نہیں چاہتی۔ خطے کے تمام بحرانوں کے لیے عسکری طاقت کے بجائے صرف سفارتی حل کو ہی ترجیح دے رہی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہفتے کے آخر تک مذاکرات میں پیش رفت ہو۔ ایران کے ساتھ مذاکرات دنوں میں طے پا سکتے ہیں۔ مفاہمت کی یادداشت پر میرے دستخط کے بعد آبنائے ہرمز کھلے گی۔ دشمن میدان جنگ میں ایران سے شکست کھا چکا ہے۔ دشمن ناکامی کے بعد ہائبرڈ جنگ پر توجہ دے رہا ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے ایران کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ ہم CIA کی سازشوں کو ناکام بنانے میں کامیاب رہے ہیں۔ دشمن اب اندرونی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ طاقتور ممالک ایران کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتے۔ ایران کے خلاف کارروائی کے لیے کانگریس سے اجازت لینے کی قرارداد منظور۔ ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ قرارداد ڈیموکریٹس کی جانب سے پیش کی گئی۔ 4 ریپبلکن ارکان نے بھی ساتھ دیا۔ قرارداد کے تحت ایران کے خلاف جنگی کارروائی کانگریس کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکے گی۔ ہماری عسکری پوزیشن پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے۔ جتنی دیر بھی ضرورت پڑے ہمارے پاس جنگ کو جاری رکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جنگ چاہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے بیروت پر حملہ کیا تو پورے خطے میں جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ لبنان اور ایران کے محاذ ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ بیروت پر کسی بھی حملے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ تنازع کے دوران بھی ایران ہتھیاروں کی پیداوار برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان جنگ بندی پر متفق۔ امریکی ثالثی میں واشنگٹن میں ہوئے چوتھے سے افریقی مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اسرائیل اور لبنان میں بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسرائیل اور لبنان 22 جون کو دوبارہ مذاکرات کریں گے۔ حزب اللہ کو حملے روکنا اور جنوبی لیتانی سیکٹر خالی کرنا ہوگا۔ پائلٹ زونز بنائے جائیں گے جن پر لبنانی فوج کا کنٹرول ہوگا۔ غیر ریاستی عناصر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اسرائیل اور لبنان کا ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ عزائم نہ رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ اسرائیل اور لبنان جامع معاہدے کے لیے اقدامات کریں گے۔ دفتر خارجہ کا بھارتی چناب اپلنگ ٹنل منصوبے پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ دریائے چناب کے پانی کا دوسرے دریائے نظام میں رخ موڑنا سنتاز معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بھارت نے اطلاع دی اور نہ ہی پاکستان سے مشاورت کی۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران اور کویت کے سربراہوں سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ پاکستان فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ افغانستان سے شہریوں اور اداروں پر حملے برداشت نہیں۔ حکومت صومالی قزاقوں کے قبضے میں 10 پاکستانیوں کی واپسی کے لیے کوشاں ہے۔ ہر ہائی کورٹ آزاد، سپریم کورٹ یا وفاقی آئینی عدالت کے ماتحت نہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے ہائی کورٹ سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس عامر فاروق نے فیصلے میں کہا کہ ہائی کورٹ کے تمام فیصلے سپریم کورٹ یا وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کیے جا سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنا عدالت کو کسی بھی طرح ماتحت نہیں بناتا۔ ہائی کورٹس کو ہدایات جاری کرنے کے احکامات بہت احتیاط اور مناسب الفاظ میں دیے جانے چاہیے۔ ہائی کورٹس کے پاس اپنے آزاد روسٹر اور کیس مینجمنٹ کا نظام ہے۔ کوئی بھی حکم یا ہدایت کیس پر حاوی ہونا ہائی کورٹ کی آزادی میں مداخلت کے مترادف ہے۔
سابق وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف معمول کے طبی معائنے کے لیے جنیوا روانہ۔ نواز شریف اپنے معالجین سے مشاورت اور مختلف میڈیکل ٹیسٹ کروائیں گے۔ طبی معائنے کے بعد چند روز قیام کے بعد وطن واپس آئیں گے۔ مسلم لیگ نون نے ملک بھر میں ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے عوامی معیار زندگی بہتر بنایا۔ ہنزا میں مسلم لیگ نون کے انتخابی میٹنگ سے لیگی رہنماؤں کا خطاب۔ کہا گلگت بلتستان سمیت ہنزا کی ترقی پارٹی کی ترجیحات میں شامل ہے۔ رہنماؤں کے مطابق آئندہ 5 سال میں علاقے کی تقدیر بدلنے، سڑکوں اور یونیورسٹی سمیت بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے بڑے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ عوام ترقی اور خوشحالی کی ضامن قیادت کا انتخاب کریں۔ وفاقی بجٹ 2026 اور 27 میں شعبہ تعلیم کے نئے ترقیاتی منصوبوں کے نظر انداز ہونے کا خدشہ۔ ذرائع کے مطابق ہائر ایجوکیشن کمیشن اور وزارت تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے صرف 5 نئے منصوبے سرکاری ترقیاتی پروگرام میں شامل کیے گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال میں تعلیم کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 77 ارب روپے ترقیاتی فنڈ مختص کرنے کی تجویز ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 41 ارب 19 کروڑ اور وزارت تعلیم کے لیے 36 ارب روپے رکھے جانے کی تجویز شامل۔ ذرائع کے مطابق زیادہ تر فنڈز جاری منصوبوں پر خرچ ہوں گے۔ نئے منصوبوں کے لیے محدود رقم مختص کی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال کے آمدن اور اخراجات کے گوشواروں کی تیاری آخری مراحل میں داخل۔ سندھ حکومت کا ترقیاتی بجٹ میں کمی کا اصولی فیصلہ۔ فورن پروجیکٹ اسسٹنس کا تخمینہ 295 ارب روپے سے کم کر کے تقریباً 250 ارب روپے کرنے کی تجویز ہے۔ کمی IMF کی شرائط اور اقتصادی امور جوین کی گائیڈ لائنز کے تناظر میں کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ آج ڈیولپمنٹ آؤٹ لے کو حتمی شکل دیں گے۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام، FPA اور PP منصوبوں پر مشاورتی اجلاس بھی شیڈول ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی ملاقات ملکی امن و امان، بین الصوبائی تعاون، منشیات کے خاتمے اور عوامی خدمات کی بہتری سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں کراچی سمیت سندھ کے بڑے شہروں میں منشیات کی روک تھام اور امن و امان کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے درمیان مؤثر رابطوں پر اتفاق۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے تعاون مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سندھ حکومت کو کچے کے علاقوں میں ڈاکوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر مبارکباد۔ پنجاب میں ایگریکلچر میکنائزیشن کے تحت بڑے اقدامات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے مطابق گرین ٹریکٹر اسکیم کے ذریعے ہزاروں ہائی پاور اور 50 سے 56 ہارس پاور ٹریکٹرز پر لاکھوں روپے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ ہائی ٹیک کمبائن ہارویسٹر اور سپر سیڈر جیسی جدید زرعی مشینری بھی کسانوں کو فراہم کی جا رہی ہے۔ حکومتی اقدامات کے تحت بلا سود قرضوں، مشینری کی فراہمی اور رینٹ پر زرعی سہولتوں سے پیداوار میں اضافہ ہوا۔ لاگت میں کمی اور ماحولیاتی آلودگی میں واضح کمی کا ہدف رکھا گیا۔